حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی 5ویں مہینہ میں داخل ہو گئی ہے۔ پچھلے 4 مہینہ سے لگاتار غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کی طرف سے ابھی یہ اپڈیٹ سامنے آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلہ کے سلسلے میں حماس کی طرف سے پوزیٹیو رسپانس سامنے آیا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی نتیجہ نکل سکے۔ اس بیچ یہ بھی بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں اور وہ متعدد ممالک میں جائیں گے، وہاں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اسرائیل کا سفر طے ہے، مصر جائیں گے، اس کے علاوہ وہ سعودی عرب جا چکے ہیں، وہاں ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جنگ بندی ہو سکے، لیکن امریکہ اصل میں چاہ نہیں رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل لگاتار غزہ پٹی پر حملہ کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے جو ہدف طے کیا تھا، اس ہدف میں جب اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی تو اسرائیل نے اب اپنے حملہ کو دوسری طرف بڑھا دیا ہے اور اب رفح کراسنگ بارڈر کے آس پاس کے علاقوں پر اسرائیل نے اپنا حملہ تیز کر دیا ہے، اس طرف اپنی فوج کو بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ جن علاقوں پر پہلے غزہ پٹی میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا، جہاں اپنی آرمی کو بھیجا تھا، وہاں اسرائیل اپنے ایک بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسرائیلی سینا کا لگاتار نقصان ہوتا رہا، نہ تو اسرائیل نے سرنگوں کو تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کی، نہ اپنے کسی ارغمالی کو وہ آزاد کرا سکا، نہ ہی وہ حماس کا نقصان کر سکا۔ اب اسرائیلی سینا نے ان علاقوں کو خالی کر کے رفح کی طرف فوج کشی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اسرائیل کی پیش قدمی کو، اس کے حملہ کو اس جانب روکنا ہوگا، اس کی وجہ سے بہت بڑی تباہی پھیل سکتی ہے۔ اب رفح کراسنگ بارڈر کا جو ایریا ہے، وہاں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو کر یہاں کر آئے ہیں، وہ پہلے سے کوئی آباد علاقہ نہیں ہے، تھوڑے بہت لوگ وہاں رہتے تھے، تو جو بے گھر ہوئے لوگ ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، جن کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے، وہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں اور اب وہاں پر بھی اسرائیلی فوج پہنچ رہی ہے۔ دوسری طرف پچھلے دنوں ہم نے بتایا تھا کہ خان یونس کا علاقہ، نارتھ غزہ کا علاقہ، ساؤتھ غزہ کا علاقہ، جہاں پر اسرائیل نے دن رات بمباری کی تھی، جہاں اسرائیل کی سینا موجود تھی، اس علاقے کا کنٹرول دوبارہ حماس کے سپاہیوں نے، حماس کی انتظامیہ نے سنبھال لیا ہے۔ وہاں پر حماس کی پولیس نظر آ رہی ہے اور اسرائیل نے اب دوسرے علاقہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنگ بندی کا جو پچھلا معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 6 ہفتے کے لیے جنگ بندی ہوگی اور 6 ہفتے میں روزانہ ایک قیدی کو ریلیز کیا جائے گا۔ کل ملا کر 36 قیدیوں کو ریلیز کرنے کی بات سامنے آئی تھی۔ بدلے میں اسرائیل کی جیلوں سے 3000 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرنا ہوگا، یہ بات بھی سامنے آئی تھی۔ قطر کا کہنا ہے کہ حماس نے پوزیٹیو رسپانس دیا ہے۔ اسرائیل کا اس پر کیا رد عمل ہے، ابھی تک بات سامنے نہیں آ سکی ہے، لیکن اسرائیلی عوام کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اپنی سرکار پر کہ ہر حال میں جنگ بندی کی جائے۔ جنگ بندی کے بغیر وہاں کی عوام ماننے والے نہیں ہیں، سڑکوں پر ان کا احتجاج جاری ہے۔ اس بیچ مصر کی انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ خبر الجزیرہ نے شائع کی ہے کہ 50 سے زیادہ اسرائیلی قیدیوں کی موت ہو چکی ہے۔ یعنی غزہ پٹی میں اسرائیل نے جو بمباری کی ہے، تو اسرائیل کی بمباری میں اسرائیلی ارغمالیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور اگر یہ خبر اسرائیل تک پہنچ جاتی ہے تو پورے ملک میں بغاوت کی لہر دوڑ جائے گی۔ عوام سڑکوں پر آ کر وہاں کے وزیر اعظم کے گھر پر بھی حملہ کر دیں گے، کیونکہ پچھلے دنوں صرف 4 ارغمالیوں کے موت کی خبر آئی تھی، تب وہاں کی جنتا نے پارلیمنٹ پر ہلہ بول دیا تھا۔ اب اگر 50 قیدیوں کے، 50 اسرائیلی ارغمالیوں کے موت کی خبر ہے تو پورے ملک میں بغاوت پھیل سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔